السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے، جو اپنی ذات میں یکتا ہے، کل صفات کا حامل ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ 3 جمعہ سے آپ حضرات اس آیت کریمہ کی تشریحات سماعت فرما رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے کہ حبیب پاک آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ جل مجدہ کی محبت کے دائیدار ہو، تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع میں کرے، اور جب تم میری اتباع میں آ جاؤ گے تو اللہ جل مجدہ تمہارا محب ہو جائے گا، اللہ جل مجدہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے اور بہترین بخشنے والا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں جو کچھ رسالت کا پیغام، پیغمبری کا جو کچھ کام میں انجام دے رہا ہوں، رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دین کی اشاعت کر رہا ہوں، شعار اسلام کی بحیثیت اسلام کی اشاعت اور اسلام کے خطوط مقرر کر رہا ہوں، جو کچھ میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی تم سے اجر، ثواب یا کوئی تم سے معاوضہ یا کوئی خدمت تم سے میں نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری مودت سے محبت، الفت اور قربت چاہتا ہوں، میری آل، میری اطرت سے تم کیا کرو، محبت کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ اے حبیب آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کسی بھی چیز کو میں نہیں مانگتا،
الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قربت داروں کے ساتھ الفت محبت۔ عزیز اور بزرگوں، پہلی آیت کریمہ جو اتنے جمعہ سے آپ حضرات سن رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اتباع کو وہ مدار و مرکز و محور بنایا جس کے ذریعے بندگان خدا سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کا محب بن جاتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محب بنانا ہے، اللہ کا دلارا بنانا ہے، اللہ کا لاڈلا بنانا ہے، اللہ کی چاہتوں میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو اتباع لازم ہے۔ اور جب اتباع میں آتے ہیں تو اللہ کی نوازش یہ ہوتی ہے کہ تمہارے گناہوں کی بھی معافی کر دیتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور بہترین رحم کرم کے ساتھ اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حبیب آپ فرمائیے، یعنی جب ہم یہ ایک دور سے نکل گئے، ایک دور پار کر لیے، اتباع میں آ گئے، تو آپ پچھلے جمعہ سنیں کہ اتباع کے لیے کیا ہونا، جس کسی کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پیروی کب ممکن ہے، پیروی کو کب ہم قبول کریں گے، جب اس کی ذات کا اکرام ہو، اس کی ذات سے محبت ہو، اس کی ذات سے الفت و مانوسیت ہو، اس کو ہم ایسا قبول کر لیں کہ وہ ہمارا لاڈلا اور دلارا ہو جائے، تو اس کی اداؤں کو سراہنا، اس کی اداؤں پہ مر مٹنا، اس سے محبت کرنا، اس سے وابستہ ہو جانا، اس پہ قربان ہو جانا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ذات محمد ربی کی محبت کے بارے میں پچھلے جمعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت سے رشتہ استوار کر لیے، جو مجھ سے محبت سے وابستہ ہو گئے، میری محبت میں جو سرشار ہو گئے، ان سے اللہ کے حبیب کا خطاب ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس خدمت کے بدلے، اس منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جو کچھ امت محمدیہ کی خدمت سید کائنات شار اسلام محبوب خدا رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، اس کا کوئی اجر یا کوئی اس کا بدلہ تم سے نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میری آل سے محبت، الفت۔ تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے شان نزول کے بارے میں دو تین روایت جاتی ہے کہ کچھ صحابہ دیکھے کہ حضور سید عالم قاسم کوثر، جو سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں جس کی خدمت میں رب کائنات نے پیش فرما دیا، وہ محبوب خدا کے بارے میں صحابہ دیکھے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام لیل و نہار ہر ساعت ہر گھڑی نمازوں کی مواظبت کے ساتھ امت سے وابستہ ہے، اور آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ تو کچھ صحابہ نے مل کے طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے، کی خدمت میں نظر پیش کی جائے، اور یہ خیال چل ہی رہا تھا، کوشش کرتے ہوئے کچھ پونجی جمع کیے، اور اب پیش کرنے کا معاملہ ہے تو کیسا پیش کیا جائے، کس کے ذریعے پیش کیا جائے، یہ انتخاب بڑا مشکل ہوگا تھا ان کے واسطے۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ان کو تیار کر لیے اور وہ راضی بھی ہو گئے۔ تو جب وہ دینے کے ارادے میں آ گئے تو اللہ جل مجدہ یہ فرمان نازل فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب آپ فرمائیے ان نادانوں سے جو آپ کو سمجھے نہیں، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی رونق افروزی اور آپ کا مرتبہ کیا ہے ان کو نہیں معلوم، آپ فرمائیے ان سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ارے یہ جو تم دن رات خدمت میں دیکھ کے تم پریشان ہو، اس کے لیے تمہارے سے معاملہ کچھ بھی نہیں ہے میرا، میں اس کے لیے کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، کوئی حاجت روائی تم سے میں نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے عطرت کی محبت، میرے آل کی محبت، میرے متعلقین کی محبت۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرنے کا ہم معاملہ طے کرنے لگے تو
تو اللہ کے حبیب نے اپنی محبت کو وسعت دے دی کہ اب جو بھی رسول پاک سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کچھ محبتوں سے وابستگی اختیار کرنا ضروری بات ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے تم محبت کرو اور ان سے محبت میری محبت کی خاطر ہو۔ جس نے بھی میرے صحابی سے محبت کی اس نے ان سے جو محبت کی وہ میری محبت کی خاطر کی، اور جو کوئی میرے اصحاب سے بغض رکھا وہ ان سے بغض نہیں رکھا بلکہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ نسبت اللہ کے حبیب نے اپنی ذات اطہر کی طرف فرما لی، اور ایسے ہی فرمایا کہ میری اطرت امام حسن مجتبی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرو۔ جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، یہ بات محبت کی ہو رہی ہے، اور یہ محبتیں کس معیار کی ہونی چاہیے اور کیسی ہونا چاہیے، اور اللہ کے حبیب نے اپنی محبت کا انحصار اپنے وابستگان، اپنے متعلقین، اپنی اطرت سے کیسے جوڑ دیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی اساسیت ہے، یہ ایمان کی بنیادیت ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگیوں میں کوئی چارہ نہیں۔ پھر ایک موقع پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس کسی نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو گیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کشادہ کیا، اطاع للہ منع للہ، جس نے اپنے ہاتھ کو روکا بھی تو روکنے کا بھی معیار، روکنے کا بھی اس کی سوچ و فکر میں کیا ہونا، للہیت ہونا، اللہ کے لیے وابستگی کسی سے بھی، اور اللہ کے لیے کسی سے بھی عداوت، بغض، ابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو دے دے اور اللہ ہی کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ یہ چار کام جس نے کر لیے، من احب للہ و ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، بات محبت کی شروع ہوئی تو حبیب پاک محبت کی کیفیت مومن میں کیسی ہونا، اب یہ چار باتیں ہم سن لیے، صحابہ کے متعلق بھی فرمان سن لیے، اطرت کے متعلق بھی فرمان سن لیے، تو اطرت سے محبت بھی ہونا ہے تو رسول کے لیے، اصحاب سے محبت ہونا بھی تو اس کا محور رسول اللہ ہے، اور آپس میں مومنین کی آپس میں الفت و محبت و وابستگی بھی ہے، تو یہ بھی کس کے لیے ہونا، اللہ کے لیے ہونا۔ یہاں تک کہ اگر آپ انسانوں میں کسی سے تفریق کر لے رہے ہیں، عام انسانوں میں بھی اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو تمہارے نفرت کا معیار اللہ کی محبت، اور اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو تمہاری محبت کا معیار بھی اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ سننے میں بات کتنی آسان دکھ رہی مگر عمل میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ایمان کامل ہو رہا ہے خالی معمولی کام کرنے سے، تو ترتیب ہے جو عمل کے ذریعے، عمل کی کوشش کے ذریعے اپنے نفس کو قابو کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اللہ رسول اللہ کی محبت کے وساطت سے جب آپ اپنی محبتوں کے پہلوؤں کو وسعت دیں گے تو آپ اللہ کی محبت میں ایسے محیط ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے محب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اللہ تمہارا جب محب بنتا ہے اور اپنے اس احاطے میں تمہیں لیتا ہے تو کب لیتا ہے، یہ ساری محبتوں کی ترتیب کو سمجھنا ہوگا۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں اور کچھ لوگ باغی ہوتے ہیں، تو بغاوت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اور غلو کا بھی کوئی مدار نہیں ہے۔
غلو کرنے والوں کو بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ کے متعلق، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا محبوب جس طریقے سے جو کچھ دیا ہے، جوں کا توں جیسے کا ویسا قبول کرو، اختیار کرو، اور جن چیزوں سے منع فرما دیا، روک دیا، جوں کا توں اپنے آپ کو اس سے باز رکھو، روکے رکھو۔ یہ دونوں پہلو پوری زندگی کے اوپر لاگو ہوتی ہے، شعور سے لے کے لحد تک، قبر تک بندے کو اس کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اگر اس پہ مواظبت نہ ہو، اس پہ پابندی نہ ہو، ایسے جو کا تو اختیار نہ کرے، تو اس کی زندگی کا کوئی معیار نہیں، اس کی زندگی کی بقا نہیں۔ تو اب کیسے محبت استوار کرنا آپس میں، کیسے الفت کرنا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو عزیز و بزرگوں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں اور ایمان لانے والوں میں سب سے اول نمبر آپ کا ہے بچوں میں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں آپ بھی قربہ میں شامل ہیں، مودت میں شامل ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایسی عظیم الشان شخصیت جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی ہین حیات میں ہی امت کے لیے خطاب فرما دیا، من کنت مولاہ علی مولا۔ یہ مقام کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا سردار، اس کا مولا ہے۔ تو اکرام علی کی طرف اللہ کے حبیب نے رغبت فرما دی۔ تو معلوم یہ علی کون ہے، یہ علی کیا معیار کے ہیں، یہ علی کی زندگی کیسی ہے، علی کی بندگی کیسی ہے، اللہ کا قرین حیات کیسا ہے، علی کا اسوہ کیسا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں سنا آپ نے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی آپ سنیں کہ آپ کو جو مقام ملا ہے، آپ کو تو جو بلندی اور فوقیت ملی ہے، یہ کیوں کر ملی؟ بس دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا یہ کہ جو ابھی آپ سنیں، عام جو قرینہ اللہ کے رسول نے فرمایا، احب للہ ابغض للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے عداوت کرنا، اس کا معیار ربوبیت کی بارگاہ میں، اللہ کی بندگی میں کس طریقے کا ہونا، تو اسوہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سماعت میں بات آ گئی کہ ایک شخص ہے مدینے میں جو حضرت سیدنا سید کائنات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نامناسب کلام کرتا ہے، ناقابل قبول گفت شنید کرتا ہے۔ تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی، اتفاق سے گزر رہے تھے، تبھی اس سے ملاقات ہوئی اور اس کی گفتگو آپ نے سن لی۔ تو اس کو آپ نے پابند کیا کہ بھئی ایسا نہ کر۔ تو اس نے کہا کہ وہ بہت بڑی شجاعت والا، مشہور، طاقتور، ایسا قوی کہ کوئی بھی بول دیتے رکانا پہلوان، مطلب سب اس کو بغیر کسی تکلیف کے پہچان لیتے، مگر اب وہ تو ایسا بڑا طاقتور پہلوان جس کی۔ تو وہ پہلوان سے جب آپ سنیں تو بولے بھائی پابند کیے کہ ایسا نہ کر۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کریں گے، میں بولنا بند کر دوں گا، بلکہ اسلام بھی ڈالوں گا، شرط اتنی ہے کہ آپ میرے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں، آپ میرے ساتھ دنگل میں آ جائیں،
کشتی لڑیں. اگر آپ میرے کو پچھاڑ دیے تو میں آج سے بولنا بند کر دوں گا اور دائرے اسلام میں آ جاؤں گا, اسلام قبول کر لوں گا. اور اگر آپ پچھاڑ نہ سکے تو آپ مجھ کو پابند نہیں کر سکتے. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علی بن طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے رضامندی ظاہر کر دی. کافی پورے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے, آپس میں دو ہاتھ کا معاملہ ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ لمحے میں وہ نیچے آ گیا, آپ اس کے سینہ سفر ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بڑے شجاعت, بڑے بہادر اور بڑی قوی طاقت اور قوت کا معاملہ. لمحے میں آپ نے اس پر سینہ سفر ہو گئے, اس کو نیچے لٹا دیا اور اب اس کو مکھا رسید کرنے والے تھے, اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. کیا کیا؟ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو فوری اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. عمرہ بولا کہ معاملہ کیا ہے؟ میں اتنا خطرناک, آپ جانتے ہیں میری بے ادبی تھی وہ, اور اس میں معاملہ یہ ہوا تھا اور میں پوری آپ کی گرفت میں تھا, پورے آپ کے میں شکنجے میں تھا, اور جو میں نے حرکت کی ہے وہ بالکل مکروہ حرکت تھی جو کسی انسان کو برداشت نہیں ہوتی. پھر آپ میری ایسی گندی حرکت پر, اتنی تکلیف دینے والی, ایذا دینے والی حرکت پر آپ نے اپنی سخت گرفت سے مجھے شکنجہ کسنے کے بعد کیوں آزاد کر دیا؟ بس اتنا پوچھا اس کا سوال کیا تھا؟ سینہ سفر ہو گئے, مکھا رسید کرنے والے ہیں, اس نے اسی لمحے میں دری اسنا آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. تو آپ اس کی گرفت کو آزاد کر دیے, شکنجہ اس کا چھوڑ دیا, اس کو بالکل ہٹ کے ٹھہر گئے. تو اس نے اتنا ہی پوچھا کیا تھا, کیوں کیا آپ نے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا, بڑے ایمان والی بات ہے یہ جو حکم ہے نا, اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے نا, من احب للہ ابغض للہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے عداوت کا معیار معلوم ہوتا ہے. یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا جو جواب ہے, یہ جواب ایمان کی انگ انگ کو چھوتا ہے اور ابھرنے کے لیے ہمت اور جرأت اور شجاعت کی وہ کیفیت دیتا ہے جس سے تقاضا ہے کہ جس محبت سے اللہ کا رشتہ استوار ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنے کا مدار کیا ہونا, معیار کیا ہونا, اللہ کے لیے عداوت کرنے کا معیار کیا ہونا. یوں تو عام طور پہ لوگ جہاں بھی اپنی نہیں چلی, اللہ کے لیے عداوت کر رہا ہوں کہ لوگوں کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں, اور جہاں پہ ذریعہ انسیت کوئی جی ازری والا مل گیا تو فوری بولتے اللہ کے لیے محبت کریں بولے تھے. یہ معیار سمجھنے کا ہے. میرے ایک ایک لفظ کو آپ اپنے فہم و فکر میں گرفت کیجئے اور غور کیجئے, ایسا ہم میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اگر کسی کو ہم کچھ دے رہے بھی تو یہ دیکھ کے دیتے کہ یہ ہماری سننے والا ہے یا نہیں ہے, یہ ہماری چاپلوسی کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. انہیں حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, دے کے بھول جائیں گے. یہ کیفیت گاہے گاہے جس کا ایمان ایسا ہوتا اسی کی کیفیت ویسی ہوتی. کیسا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا. وہ معیار کا جو ایمان ہوتا ہے انہی میں یہ کیفیت ہوتی کہ کس کو کیا دیا ہے کو یاد نہیں رہتا, کیونکہ دینا للہیت میں ہوتا ہے. وہ للہیت میں کیسا دینا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرکیف جب اس نے پوچھا کہ کیوں آزاد کر دیا, کیوں چھوڑ دیے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے جو لڑنا شروع کیا وہ رسول کی محبت میں, اللہ کی محبت میں,
اور میں اسی محبت کی وجہ سے، اسی جذبہ محبت و اسی ایمانی لذت چاشنی کے ساتھ میں تجھ پہ سیرا سفر ہوا، اور مجھے مزہ آ رہا تھا، اور مجھے یقین تھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت مجھے تجھے اس مقام پہ لا دی، اور تجھ پہ میرے کو سینہ سفر ہونے کا اللہ نے حمایت عطا فرمایا اور جرأت و قوت عطا فرمایا، جبکہ تیرے سے پوری مدینے کے لوگ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا، چونکہ میں محبت رسول، محبت خداوندی سے سرشار تھا، اور اسی محبت میں تیرے سینے سفر ہو گیا تھا۔ اور جب میں تجھے کو مارنے والا تھا، جب تو چھو دیا تو میرا نفس اس محبت میں غالب آ گیا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نفس کی محبت میں تجھے ماروں، اور اسی لیے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی محبت خداوندی، محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سرد ہو گئی، نفس غالب آ گیا، تو اس نفس کی اتباع میں میں آگے بڑھنا نہیں چاہا، اسی لیے تجھ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اور ہٹ گیا۔ جب یہ بات سنا تو اس نے کہا کہ یقیناً تمہارا ایمان، اور ایسے ایمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور میں اس اسلام میں آتا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے جس کی تعلیم ایسی معیار کی ہو، یہ مقام ہو، ایسے مرتبے کی ہو، اور اس طریقے کی ہو، اس بلند اعلیٰ اخلاق کی ہو، تو یقیناً اسلام حق ہے۔ بس اتنی ہی بات پہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ مقام ہے محبت کرنے کا۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کے بھی آداب اچھے ہونا، گفتگو میں بھی لوگ محل دیکھنا، ہر جگہ بک بک کرنا یہ شعار نہیں ہے مومن کا۔ کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے، ہماری گفتگو سے کس کس کی خماش خوری ہوتی ہے، کس کس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھے لغویات بک رہی، نہ کام کی نہ کاج کی۔ مسجد کے آداب کیا ہے؟ مسجد میں آئے، اگر تکلیف بھی ہے تو اپنی تکلیف کسی کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں، بڑی ہی اخلاق کے دائرے کے ساتھ، بڑی بہت احتیاطات کے ساتھ، کسی دوسروں کو خلل نہ پڑے۔ بیٹھ کے بک 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 کرنا یہ عبادت کو خراب کر دیتا۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، بیجا باتیں کرنا اللہ کے رسول نے سخت منع فرمایا، سخت منع فرمایا۔ لوگ مسجد میں رہ کے اچھا پھر کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کلم الناس اکرم الناس من منازلتہم، آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اکرام ان کے درجے سے کیا کرو۔ کیا؟ لوگوں کی عزت، لوگوں کی توقیر ان کے مراتب کو سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ اسلام کی فکر ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بعد میں اب آپ کو اتباع محبت مقدم ہوئی نہیں ہوئی؟ ابھی سنے نا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیسی محبت کی اس سے، اور کیسا بغض فرمایا تھا۔ وہ بغض بھی اللہ کے لیے تھا اور محبت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک یہ معیار پہ نہیں آتے، یہ منزل پہ نہیں آتے، ایسی کیفیت ہماری نہیں بنتی۔ زبان گوئی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ غفلت میں بہت ہے پڑے ہوئے، عمریں چلی جاتی، ایسی عمروں کا کوئی اعتبار نہیں اسلام میں۔ جتنی عمر بڑھے گی اللہ اور اس کے رسول کی گرفت ان پہ اتنی بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ غفلت میں جینے کے لیے اسلام میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ غافلوں کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ غافل رہیں۔ جہاں جاگ گیا اس کو درجہ دیے جاتے ہیں، اس کو منزلیں دی جاتی ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے، اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تائب ہوتا ہے، کیونکہ وہ نادم ہوتا ہے۔ ندامت توبہ کا مدار ہے۔ التوبۃ ندامت، نادم ہو گیا کہ میں نے خطا کی، میں نے غفلت کی، اور یہ غفلت میری یقیناً بہت بڑی عتاب کا باعث ہے، اللہ اس کو محشر میں گرفت کرنے والا ہے۔ اس ڈر سے اگر وہ فوری نادم ہو گیا، تائب ہو گیا، تو اللہ فوری اتقیاء کے درجے میں اس کو لا دیتا۔ اللہ اکبر۔ غفلت میں تھے، ابتر تھے، گرے ہوئے تھے، کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا، اور جب غفلت سے باہر آ گئے، اپنے آپ کو سمجھ گئے کہ اللہ کا نافرمان ہو رہا ہوں میں،
بندوں کو ایذا دے رہا ہوں، بندوں کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ بندوں کو تکلیف دینا، کسی کی دل شکنی کرنا، دل آزاری کرنا، مسجد کے احترام کی پامالی کرنا، مسجد کا احترام کا خیال نہ کرنا، اپنی میں خودی میں رہ کے اپنے بڑا سمجھنے کا جو تکبر تھا، یہ تکبر سوائے اللہ کے کسی کو سزاوار نہیں ہے، یہ متکبرانہ طبیعت تھی۔ یہ تکبر سے میں نجات پاتا ہوں، تکبر سے توبہ کرتا ہوں، تکبر سے باہر آتا ہوں۔ جس کسی نفس کے اندر یہ کیفیت آگے ندامت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری اس کے گناہوں کی نہ صرف تلافی فرماتا، نہ مغفرت فرماتا، بلکہ اس کو اتقیاء کے درجے میں لے کے بٹھایا تھا۔ متقی ہو گیا بندہ، وہ کیا ہو گیا؟ متقی پرہیزگار ہو گیا۔ عزیز اور بزرگوں، میں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مگر وقت ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اسی عنوان پہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا عمل کی راہ ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک نے، تیرے محبوب نے جو ہم پہ فرمان نازل فرمایا ہے، جو حبیب کے ذریعے تو نے ہمیں فرمان عطا فرمایا ہے، مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب کے محبوبین سے الفت محبت رکھنے والا بنا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما۔ تیرے محبوب کی وفاداری میں مولا گزر جائے زندگی کا قرینہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔